جی یہ بالغ کو اگر 7.5 تولہ سونا دیا تو بالکل جب سال اس کے قبضے میں آنے کے بعد سال گزرے گا تو اس بچی یا بچے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور دے گا کیسے؟ وہ سونے سے ہی دے گا کہ سونے کا حصہ بیچے اور پھر اس کی یعنی کل ٹوٹل قیمت نکال لیں اور لگوا لیں۔ قیمت لگوانے کے بعد اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کریں، جو آنسر آئے اتنا پیسہ دینا ہے۔ اب اتنے کا چاہے گولڈ بیچ کر دے دیں، چاہے ویسی کیش کسی سے لے کر دے دیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اس طرح کروں کہ تھوڑا دے دوں اس کو، تھوڑا اپنے پاس رکھوں تاکہ زکوٰۃ بنے ہی نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر تو کوئی بہت ہی سخت شرعی مجبوری ہے تو یہ ہیلہ چل سکتا ہے، لیکن اگر صرف زکوٰۃ بچانے کی نیت ہو تو پھر یاد رکھیں گناہ گار ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور ہم زکوٰۃ اللہ کے حکم سے بھاگنے کے لیے یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ویسا ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہفتے کو مچھلی کا شکار منع تھا تو جمعے کو نالیاں بنا دیں، ہفتے کو مچھلیاں گڑھوں میں آ گئیں، ہفتے کو شکار نہیں کیا، اتوار کو کیا، تو یہ بھی ہیلہ اختیار کیا اور عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ کے احکام سے بھاگنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور پچھلے سال اگر زکوٰۃ نہیں دی تھی مثال کے طور پہ، اب جیسے 50,000 کہہ رہی ہیں بنی، تو اب جب نیکسٹ ایئر نکالیں گے تو وہ پچھلے سال کی 50,000 تو نکالنی ہے، اور اس وقت جو کل مال ہے اس کی علیحدہ نکالنی ہے، اگرچہ وہ 50,000 اس میں بھی شامل ہوں گے، اس کی علیحدہ بنے گی اور پچھلے سال کے 50,000 تو دینے ہی ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیلری آتی ہے وہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جب گھر کے اخراجات میں استعمال ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ فرض کر لیں اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا تھا اور فرض کر لیں اس رمضان میں زکوٰۃ کا 1 سال پورا ہوا، یعنی اتنا مال تھا کہ اس پہ سال گزر گیا اور 1 دن پہلے آپ کو سیلری ملی، تو اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر سال تمام ہونے سے 1 دن پہلے بھی کچھ مال آ جائے تو اسے کل میں ملا کر کل کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سیلری چونکہ آپ کے گھر کے اخراجات میں استعمال ہوگی تو جو گھر کے ضروری چیزوں میں مال استعمال ہونے والا ہو اسے زکوٰۃ سے منہا کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، لہٰذا یہ مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس اور ہے ہی نہیں تو پھر تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا۔ انڈیا سے کویسچن تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 99% دکاندار اس طرح کرتے ہیں کہ صبح دکان کی صاف صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اگربتی جلاتے ہیں۔ یہ اگربتی جلانا کیسا؟ اور بعض ہاتھ میں لے کر اس کو گول گول گھومتے ہیں، یعنی پوری دکان میں گھوم رہے ہیں، تو یہ دھونی سی دینا کیسا ہے؟ دیکھیں خوشبو کی دھونی صحت انسانی کے لیے اور ذہن کے لیے اچھی ہے، بابرکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ آپ زعفران کی دھونی لیا کرتے تھے، تو یہ اس میں یہ یعنی طبی نقطہ نگاہ سے بہتر ہے، لیکن اس میں کوئی شریعت نے اس میں کوئی ثواب کا پہلو نہیں رکھا۔ یعنی صبح اگربتی اگر فرض کرنے کو سلگا دے اور اس کو تجارت کے مسائل بالکل نہیں آتے، سارا دن فراڈ کرے گا تو اگربتی سلگانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی جان؟ اصل چیز اگربتیوں سے برکت حاصل کرنا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ دین سیکھیں۔ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو دکان چلا رہے ہیں، جس طرح آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کو شریعت کے مطابق کرنے کی کیا تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ تعلیم کہ اگر صرف نظر کر لیں، غفلت اختیار کریں، سستی کوتاہی کریں تو ہمارا حلال حرام ہو جائے گا، اور پھر بیوی بچوں کے پیٹ میں جب حرام پہنچے گا تو گھر میں بے سکونیاں، بے برکتیاں تو پیدا ہی ہوں گی۔ یہ معلوم نہ کریں، بس یہ کہ جی صبح دھونی دے دیں۔ یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے روڈ پہ چل رہے ہوں گے نا، وہ ایسے کر کے تھوڑی سی ڈال کے دھونی دکان میں کر کے لائیے جی پیسہ دیجیے، ہم اسے بھی دے دیتے ہیں کہ شاید یہ بڑی برکت ہو جائے گی اس کی دھونی سے، کچھ بھی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح کا کوئی شرعی مطالبہ تو ہے نہیں، تو یہ کرنا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن یہ امید رکھنا کہ اتنا کرنے کے بعد اللہ رسول ایسے راضی ہو جائیں گے کہ پھر میں کیسی بھی غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے بیع کروں، خرید و فروخت کروں، وہ معاف ہو جائے گی، یہ بھی غلط خیال ہے۔ دین سیکھنے سے برکت ہوتی ہے۔